شہزادے نے کہا تم چند روز میں آہستہ آہستہ درست ہو جاؤ، پھر میں یہاں سے نکلنے کی تدبیر کروں گا۔ شہزادی نے کہا تمہارا مشینی گھوڑا یہاں خزانے میں رکھا ہے، یہ لوگ اس کے اوصاف سے لا علم ہیں، کسی ترکیب سے اس کو حاصل کرو تو بڑی آسانی ہو جائے گی۔ شہزادے نے کہا سب انتظام ہو جائے گا، پھر اس کو تسلی دے کر واپس آ گیا۔ چند روز علاج ہوتا رہا اور شہزادی آہستہ آہستہ تندرست ہونے لگی۔ شاہ کشمیر بہت خوش ہوا اور فیروز کو بہت کچھ انعام و اکرام دینے لگا۔ فیروز نے عرض کیا کہ ابھی شہزادی کا مرض پوری طرح ختم نہیں ہوا ہے، یہ غالباً کسی جادو کی سواری پر بیٹھی ہے اور اترتے وقت منت پوری نہیں کی گئی۔ جب تک دوبارہ اس سواری پر بٹھا کر اور دھونی دے کر منتر نہ پڑھا جائے گا، مرض کے بڑھنے کا خطرہ ہے۔ جو شاہ کشمیر اس نئے طبیب کی قابلیت کا کچھ پہلے ہی معترف تھا، یہ بات سن کر بہت ہی قائل ہو گیا اور لکڑی کے مشین والے گھوڑے کا ذکر کر کے کہا کہ یہ غالباً اسی جادو کے گھوڑے پر سوار ہوئی تھی۔ چنانچہ اس نے دھونی کا سب سامان منگا دیا اور وہ گھوڑا ابھی لا کر حاضر کیا گیا۔ ان سب کو میدان میں لا کر فیروز نے شہزادی کو بلوایا، پھر عود صندل کی دھونی جلائی اور اس پر گھی ڈال کر بے مقصد کچھ پڑھا کہ شہزادی کو گھوڑے پر سوار کرا دیا۔ جب دھواں اتنا زیادہ پھیل گیا کہ لوگ قریب کی چیز کو بھی اچھی طرح نہیں دیکھ سکتے تھے، تو شہزادہ خود بھی گھوڑے پر سوار ہو گیا اور ہینڈل گھما کر گھوڑے کو ہوا میں اڑا لے گیا۔ پھر پکار کر آواز دی کہ او ظالم شاہ کشمیر، شہزادی میری محبوبہ تھی، تو زبردستی اپنے قبضے میں لانا چاہتا تھا، اب میں اس کو لیے جا رہا ہوں، تیرے لیے یہی سزا کافی ہے کہ تو اس کی یاد میں تڑپتا رہے۔ اس کے بعد اس نے گھوڑے کو بلند کیا اور سب منہ دیکھتے رہ گئے۔ فیروز شہزادی کو لے کر اپنے محل میں اترا۔ اس کے آنے سے بادشاہ بہت خوش ہوا اور بڑے اہتمام سے شہزادی اور فیروز کی شادی کرا دی۔ اس کے بعد سب حالات شاہ بنگلہ کو لکھ دیے، وہ بھی مجبوراً راضی ہو گیا اور بیٹی کے لیے کافی جہیز بھیجا اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ قدیم زمانے میں ہندوستان کے کسی حصے میں ایک نہایت نیک اور انصاف پسند بادشاہ رہتا تھا۔ اس کے 3 بڑے لڑکے تھے، سب سے بڑا حسین، منجھلا علی، چھوٹا احمد۔ بادشاہ سب سے یکساں محبت کرتا تھا۔ اب تینوں بھائیوں کی ایک چچا زاد بہن نور النہار تھی۔ نور النہار بے حد حسین اور ذہین لڑکی تھی۔ حسین، علی اور احمد تینوں اس سے محبت کرتے تھے اور ہر ایک کی خواہش تھی کہ میری شادی نور النہار سے ہو۔ بادشاہ بھی اس بات سے واقف تھا اور چاہتا تھا کہ کسی طرح اس معاملے کا تصفیہ ہو جائے۔ بہت غور کے بعد ایک روز اس نے تینوں بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ تم تینوں سفر کے لیے جاؤ اور میرے لیے حسب مرضی کچھ تحفے لاؤ۔ جس کا تحفہ زیادہ اچھا ہوگا اس سے نور النہار کی شادی کر دوں گا۔
تینوں بھائیوں نے سرے تسلیم خم کیا اور سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ بادشاہ نے معقول زاد راہ دے کر سب کو رخصت کیا۔ حدود شہر تک تو وہ ایک ساتھ رہے، پھر الگ الگ سمت میں روانہ ہو گئے۔ بڑے شہزادے حسین کو بش گڑھ دیکھنے کا بہت شوق تھا، چنانچہ وہ اسی سمت روانہ ہوا اور بہت دشوار گزار راستوں کو طے کرتا ہوا وہاں جا کر پہنچا۔ شہر کی زیبائش دیکھ کر اسے بہت خوشی ہوئی۔ رعایا خوشحال تھی اور زر و جواہرات کی ہر طرف فراوانی نظر آتی تھی۔ ایک روز حسین بازار میں ایک دکان پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک دلال غالیچہ لے کر آیا اور ایک دکاندار کو دکھا کر کہنے لگا کہ اگر پسند ہو تو یہ غالیچہ 40,000 اشرفی میں ملتا ہے۔ حسین نے بڑے تعجب سے اسے دیکھا اور کہنے لگا، اس میں کیا خاص کرامات ہیں جو اتنی قیمت مانگتے ہو؟ دلال نے کہا، یہ عجب چیز ہے، اس پر بیٹھ کر جہاں کا حکم دیجیے فوراً اسی جگہ پہنچا دے گا۔ شہزادہ اس کی یہ وصف سن کر بہت خوش ہوا اور دل میں سوچنے لگا کہ والد کے لیے اس سے بہتر اور کون سا تحفہ ہوگا۔ چنانچہ اس نے امتحان کے بعد 40,000 اشرفی میں یہ غالیچہ خرید لیا، اور یہ سوچ کر کہ میں اس کی مدد سے ذرا سی دیر میں وطن پہنچ سکتا ہوں، شہر کی تفریح کے لیے مزید قیام کا ارادہ کر لیا۔ تینوں بھائی یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ 1 سال کی مدت ختم ہونے پر شہر سے باہر ایک جگہ ملیں گے اور ایک ساتھ والد کے پاس جائیں گے۔ حسین مطمئن و مسرور سیر و تفریح میں مشغول رہا۔ ایک روز اس نے وہاں کا بت خانہ دیکھا جہاں پیتل کے قد آدم بت تھے اور لاتعداد جواہرات بطور نظر وہاں چڑھائے جاتے تھے۔ اس بابت خانے کے چاروں طرف باغ تھے، اس میں بھی جگہ بجگہ بت نصب تھے۔ قریب ہی شاہی محل تھا، اس کے چاروں طرف عمارتیں بنی ہوئی تھیں، ان میں بعض اس طرح بنائی گئی تھیں کہ جہاں چاہو ان کو لے جاؤ۔ محل کے دروازوں پر نہایت عمدہ ہاتھی بنا دیے گئے تھے۔ غرض ایسے محلات تھے کہ حسین ان کو دیکھ کر حیران بھی ہوا اور مسرور بھی۔ جب بھائیوں کے ملنے کا وقت قریب آیا تو حسین اپنے غالیچے پر بیٹھ کر فوراً روانہ ہو گیا اور جگہ مقررہ پر پہنچ گیا اور دوسرے 2 بھائیوں کا انتظار کرنے لگا۔ شہزادہ علی سفر کرتا ہوا شیراز جا پہنچا اور شہر میں ایک مکان لے کر رہنے لگا اور اس کی تلاش میں تھا کہ اپنے والد کے لیے کیا تحفہ لے کر جائے کہ ایک روز اس کو بھی ایک سوداگر ملا اور ہاتھی دانت کے 1 گز کے قریب لمبی دوربین دکھا کر کہنے لگا کہ یہ آپ جیسے رئیسوں کے قابل تحفہ ہے، اس کی 40,000 اشرفی قیمت ہے۔ علی نے پوچھا، اس میں کیا کمال ہے؟ صرف اتنے سے ہاتھی دانت کے ٹکڑے کی اس قدر قیمت تو کوئی بے وقوف شخص بھی نہیں دے سکتا۔ سوداگر کہنے لگا کہ جناب، یہ صرف ہاتھی دانت نہیں، اس میں عجوبہ ہے کہ آپ کو جس چیز کے دیکھنے کی خواہش ہو اس میں دیکھیے، فوراً 1000 میل کا حال آئینے کے سامنے آ جاتا ہے۔ علی نے دوربین لے کر پہلے اپنے باپ کا حال دریافت کیا تو معلوم ہوا
کے دربار میں بیٹھا ہوا فیصلہ کر رہا ہے۔ اس نادر دوربین کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور دل میں خیال کیا کہ والد کے لیے اس سے بہتر اور کیا تحفہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے قیمت ادا کر کے دوربین لے لی اور جگہ مقررہ کی طرف روانہ ہوا اور دشوار گزار سفر طے کر کے وہاں آ پہنچا اور بڑے بھائی سے مل کر بہت خوش ہوا۔ شہزادہ احمد بھائیوں سے الگ ہو کر سمرقند پہنچا اور کسی عمدہ تحفے کی تلاش میں پھرتا رہا۔ ایک روز ایک شخص ملا جو ایک مصنوعی سیب لا رہا تھا۔ اس نے احمد سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ کسی ملک کے شہزادے معلوم ہوتے ہیں، یہ سیب ملاحظہ فرمائیے، بادشاہوں کے قابل تحفہ ہے۔ احمد نے پوچھا اس کی کیا قیمت ہے؟ وہ کہنے لگا کہ 20,000 اشرفیاں۔ احمد نے کہا بھائی اس میں کیا قدرت ہے؟ بظاہر تو ایک معمولی مصنوعی سیب ہے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اس کی تاثیر یہ ہے کہ اگر کسی قریب المرگ بیمار کو سنگھا دیا جائے تو وہ تندرست ہو جاتا ہے۔ احمد وہاں کے دارالشفا میں کئی مریضوں پر تجربہ کیا اور جب صحیح ثابت ہوا تو باپ کے لیے یہ عجیب و غریب تحفہ 20,000 اشرفیاں دے کر خرید لیا۔ پھر یہ بھی منزل مقصود کے لیے روانہ ہوا اور آخر اپنے دوسرے بھائیوں سے جا ملا۔ وہاں تینوں نے اپنے اپنے تحفے ایک دوسرے کو دکھائے اور خود ہی کہنے لگے کہ بظاہر والد اب بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکیں گے کہ کس کا تحفہ عمدہ ہے۔ ایک روز سب نے کہا کہ علی تم اپنی دوربین سے دیکھو کہ نور النہار کیا کر رہی ہے۔ علی نے دوربین لگا کر حال دیکھا اور کہنے لگا کہ وہ سخت بیمار ہے اور سب اس کے گرد پریشان بیٹھے ہیں۔ باقی دونوں بھائیوں نے بھی باری باری یہ حال دیکھا تو پریشان ہو گئے اور حسین کے غالیچے پر بیٹھ کر حکم دیا کہ نور النہار کے کمرے کے سامنے ہمیں پہنچا دے۔ غالیچہ اڑا اور چند لمحوں میں کمرے کے دروازے پر آ کر ٹھہر گیا۔ تینوں شہزادے جھٹ اندر جا پہنچے تو بادشاہ ان کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ قریب المرگ نور النہار۔ احمد نے فوراً سیب نکال کر نور النہار کو سنگھایا۔ اس کو اسی وقت ہوش آ گیا اور تھوڑی دیر بعد بالکل صحت یاب ہو گئی۔ تینوں شہزادوں نے اپنے اپنے تحفے بادشاہ کے سامنے پیش کیے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، پھر کہنے لگا اس وقت تینوں تحفوں نے برابر کام دیا ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی موجود نہ ہوتا تو نور النہار اچھی نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے میرے خیال میں کسی کو فوقیت نہیں دی جا سکتی۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ جنگل میں چل کر تم تینوں تیر چلاؤ، جس کا تیر سب سے آگے جائے گا اسی سے نور النہار کی شادی کر دی جائے گی۔ شہزادے راضی ہو گئے اور جنگل میں جا کر ایک کھلے میدان میں تیر چلائے۔ احمد کا تیر تو کسی کو نظر نہ آیا، ہر چند دور و نزد یک تلاش کیا لیکن اس کا پتہ نہ چلا۔ باقی حسین اور علی میں علی کا تیر آگے نکل گیا، چنانچہ بادشاہ نے نور النہار کی شادی علی سے کر دی۔
احمد و حسین اس تقریب میں شریک نہیں ہوئے۔ حسین نے فقیری لے لی اور گوشہ نشین ہو گیا، لیکن احمد پریشان تھا کہ میرا تیر کہاں گیا۔ چنانچہ وہ اس کی تلاش میں روانہ ہوا۔ 2-4 میل آگے جا کر احمد کو اپنا تیر زمین میں دھنسا ملا۔ وہ حیران تھا کہ تیر یہاں کیسے آ گیا۔ تیر لے کر وہ اپنے والد کو دکھانے کا ارادہ رکھتا تھا کہ آپ نے بہت جلدی فیصلہ کر دیا کہ اتفاقاً اسے وہیں ایک دروازہ نظر آنے لگا۔ احمد رفع استجاب کے لیے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو ایک وسیع میدان میں ایک نفیس محل نظر آیا۔ وہ اس کی طرف بڑھا تو اندر سے ایک محجبین زہرۂ مہتاب نوجوان شہزادی چند کنیزوں کے جھرمٹ میں نکلی اور احمد کے قریب آئی۔ احمد نے بڑے ادب سے سلام کیا۔ شہزادی نے اس کو خوش آمدید کہا اور نام لے کر خیر و عافیت دریافت کی۔ احمد حیران رہ گیا کہ اس کو میرا نام کیسے معلوم ہوا۔ آخر وہ ضبط نہ کر سکا اور پوچھا کہ آپ مجھے کس طرح جانتی ہیں؟ وہ معجبین مسکرائی اور احمد سے کہنے لگی کہ آئیے پہلے تشریف رکھیے، پھر میں سب حال عرض کروں گی۔ احمد اس کے ساتھ بارادری میں آیا جہاں اس کو نفیس مسند پر بٹھا دیا۔ وہ نوجوان شہزادی بھی قریب ہی بیٹھ گئی۔ احمد نے دیکھا بارادری میں ایسے لاجواب جواہرات لگے ہوئے ہیں کہ ہفت اقلیم کی دولت ان کے آگے ماند ہے۔ اس کے بعد وہ شہزادی بولی کہ میں پریوں کی نسل سے ہوں، میرا نام پری بانو ہے، میں مدت سے آپ کو جانتی ہوں۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ تینوں بھائی نور النہار سے شادی کے خواہش مند ہیں۔ میں نے ہی آپ کے والد کو یہ طریقہ بتایا ہے کہ شہزادوں سے تحفے منگائیے، پھر خود ہی حسین کو بش گڑھ میں غالیچہ دیا، علی کو شیراز میں دوربین اور تمہیں سمرقند میں سیب۔ جب اس طرح فیصلہ نہ ہو سکا تو میں نے ہی تمہارے والد کو تیر کی ترکیب سمجھائی، لیکن مجھے معلوم تھا کہ تمہارا تیر سب سے آگے جائے گا، اس لیے پری بانو نے مسکرا کر کہا کہ میں نے اس کو ہوا میں روک لیا اور یہاں لا کر گاڑ دیا۔ دراصل یہاں آپ کو تکلیف دینے کی خطاوار میں ہی ہوں۔ اب آپ کو اختیار ہے، جو سزا چاہے دیجیے۔